اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز قصے پر، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ جی بالکل، یہ وہ زمانہ تھا جب انسانیت آپ سمجھیں کہ اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی اور گمراہی میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ بالکل، اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مشن اپنی قوم کو واپس لانا، ایک اللہ کی طرف توحید کی دعوت دینا۔ جی، اور یہ کہانی اصل میں توحید کی دعوت اور اس پر جو معاشرے کا رد عمل تھا نا، اس کی ایک بڑی طاقتور مثال ہے۔ حضرت نوح کا پیغام بالکل صاف تھا کہ بھئی صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ہاں، مگر بات صرف پیغام کی نہیں تھی۔ جس طرح انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، وہ استقامت، وہ بھی غیر معمولی تھی۔ بالکل، جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے دن رات کوشش کی، ہے نا، کھلے عام بھی اور چھپ کر بھی، ہر ممکن طریقے سے سمجھایا۔ کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں تھی۔ جی نہیں، لیکن قوم کا رویہ کیسا تھا؟ انہوں نے مانا نہیں بلکہ الٹا مذاق اڑایا، کہا کہ یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اور یہاں ایک بات بڑی گہری ہے نا، قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کا اعتراض کیا تھا کہ بھائی تمہارے پیچھے چلنے والے تو یہ معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، نچلے طبقے کے ہیں۔ یعنی سماجی حیثیت کو اہمیت دے رہے تھے۔ بالکل، یہ صرف سماجی اعتراض نہیں تھا، یہ اصل میں تکبر تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ سچائی بھی ہمارے مرتبے کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اچھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب دیکھیں کتنا واضح تھا کہ بھائی ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اور یہ لوگ میرے رب کے نزدیک قابل عزت ہے، میں انہیں کیسے ہٹا دوں؟ صحیح، یعنی ایمان کی قدر سماجی حیثیت سے بہت اوپر ہے، یہ سبق ملتا ہے۔ جی بالکل، یہی لازوال سبق ہے۔ اور یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ کب تک چلی؟ جو مدت بیان کی گئی ہے وہ تو حیران کن ہے۔ 950 سال! 950 سال، ذرا سوچیں تو۔ اتنے لمبے عرصے تک مسلسل کوشش، لگاتار پیغام پہنچانا، اور نتیجہ؟ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ جی ہاں، اکثریت کا رویہ وہی رہا، ہنسی، مذاق، انکار، دھمکیاں۔ 950 سال تک روز یہی سب کچھ برداشت کرنا۔ یہ صبر کی ایک ایسی مثال ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کا کام ہے بس کوشش کرنا، پیغام پہنچا دینا، پوری ایمانداری سے۔ اور جب قوم کی سرکشی، ان کا انکار بالکل حد سے بڑھ گیا، تب حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ کہیں کہ مایوسی تو نہیں، لیکن اللہ کے فیصلے کے تحت دعا کی۔ اچھا، وہ دعا جو قرآن میں بھی ہے؟ جی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ یہ دعا صدیوں کے صبر کے بعد تھی، اور یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ اس دعا کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا کہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کرو۔ جی، ایک بہت بڑی کشتی۔ اب یہ بھی عجیب بات تھی، علاقہ خشک، پانی کا نام و نشان نہیں، اور وہاں اتنی بڑی کشتی۔ بالکل، قوم نے پھر مذاق اڑایا، کہنے لگے، ارے نوح، اب خشکی پر کشتی چلاؤ گے؟ طنز کر رہے تھے۔ لیکن حضرت نوح کا جواب کیا تھا؟ بڑا معنی خیز تھا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ مطلب انہیں آنے والے وقت کا پورا یقین تھا۔ اور وہ وقت آ ہی گیا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارش ایسی برسی جیسے کوئی حد ہی نہ ہو۔ ہر طرف پانی ہی پانی، ایک عالمگیر طوفان۔ جی، اور اسی وقت اللہ کا حکم ہوا کہ کشتی میں سوار کر لو ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا، اپنے گھر والے سوائے ان کے جو ایمان نہیں لائے، اور جتنے بھی ایمان والے ساتھی تھے، بس یہی نجات کا ذریعہ تھا۔ اور اسی دوران وہ بہت ہی، آپ کہیں کہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا، ان کے اپنے بیٹے کا، کینان کا۔ جی، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جو پانی اونچا ہو رہا تھا تو باپ کی محبت جوش میں آئی، انہوں نے پکارا، بیٹا آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ مگر بیٹے کا جواب، اس نے کہا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اسے دنیاوی اسباب پر بھروسہ تھا۔ حضرت نوح نے سمجھایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، مگر وہ نہیں مانا، اور پھر ایک لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ یہ واقعہ دل ہلا دیتا ہے، مگر اس میں سبق بہت بڑا ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟
یہی کہ نجات کا تعلق خون کے رشتے سے نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہونا بھی نہیں بچا سکا اگر ایمان نہیں، نجات کا تعلق صرف اور صرف ایمان اور عمل سے ہے۔ بالکل، ایمان ہر چیز پر مقدم ہے۔ جی۔ اچھا، پھر جب عذاب پورا ہو گیا، منکر ڈوب گئے، تو اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا۔ پانی اترا، طوفان رکا اور کشتی ایک پہاڑ، جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اور وہاں سے پھر ایک نئی انسانی تہذیب شروع ہوئی، حضرت نوح اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں سے۔ اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں نا، انسانیت کا دوسرا باپ۔ آغاز ان سے ہوا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو ہدایت اور عبرت سے بھری پڑی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اہم ترین باتیں کیا نکلتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اللہ کی اطاعت، اسی میں نجات ہے۔ دوسری بات، سرکشی اور انکار کا انجام تباہی ہے۔ اور ایمان؟ ایمان ہر رشتے سے بالاتر ہے، جیسا بیٹے کے واقعے سے ظاہر ہے۔ اور چوتھی بات، صبر، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، آخرکار سچائی اور صبر کی ہی جیت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یقیناً یہ کہانی ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی کہ حق کی راہ آسان نہیں ہوتی، مخالفت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ اور ثابت قدمی یہی کامیابی کی کلید ہے۔ چلتے چلتے ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، 950 سال، اتنی لمبی مخالفت، اتنا مذاق، بظاہر کوئی کامیابی نہیں، پھر بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا، یہ انسانی عزم اور اللہ پر یقین کی طاقت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔